أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، کل تک سورہ شعراء کی جن آیات کی تشریح کی کوشش کی گئی تھی اس میں سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق فرعون کے پاس گئے، اپنے بھائی حضرت ہارون کو ساتھ لے کر، اور وہاں انہوں نے ان کی ایک گفتگو نقل کی گئی ہے کہ انہوں نے کیا کہا، فرعون نے کیا کہا، پھر انہوں نے کیا کہا، پھر فرعون نے کیا جواب دیا۔
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اور اپنے بھائی حضرت ہارون کا تعارف کرایا تھا یہ کہتے ہوئے کہ انا رسول رب العالمین، تو اس کے بعد فرعون نے بڑے تمسخر آمیز انداز سے یہ کہا تھا کہ یہ رب العالمین کیا چیز ہے۔ یہ نہیں کہا تھا کہ من رب العالمین، کون ہے رب العالمین، بلکہ کہا تھا ما رب العالمین۔ بہت فرق ہے دونوں میں۔ اس کا اردو میں جو ترجمہ کیا جا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ رب العالمین کیا چیز ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بغیر اس کے کہ وہ اس تمسخر آمیز لہجے کا نوٹس لیتے، داعیانہ صبر و حکمت کے ساتھ اس رب کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ وہ زمین اور آسمان اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ ان سب چیزوں کا رب ہے۔ یہ سن کر فرعون نے یہ کہا تھا اپنے درباریوں سے، الا تسمعون، تم سن نہیں رہے؟ یعنی پھر وہی ایک مذاق اڑانے کا انداز۔ یعنی اگر کوئی اس طرح کی بات کہے کہ تم سن نہیں رہے، کیا بکواس کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اسی صبر و تحمل کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پرکھوں پروجوں کا بھی رب ہے۔ اب فرعون نے بجائے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو مخاطب کرنے کے اپنے درباریوں کو بھڑکایا اور کہا کہ یہ تو بالکل خپتی پاگل آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اللہ اتنا عظیم الشان انسان بڑے دربار میں اس کو پاگل، خپتی، دیوانہ کہا جا رہا ہے۔ عجیب تحمل ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ دوسرے انسان پر ظلم ہو رہا تھا، اسے دیکھ کر برداشت نہیں کیا۔ اپنی عزت پر حملہ ہو رہا ہے، اپنے نفس پر حملہ ہو رہا ہے، تو ذاتیات کا انتقام اللہ والے کبھی نہیں لیا کرتے۔ بالکل نظر انداز کیا اس پوری بدتمیزی کو۔ اور پھر وہی اپنا سلسلہ جاری رکھا سمجھانے کا کہ جس رب کا تذکرہ میں کر رہا ہوں وہ مشرق اور مغرب اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ ان سب کا بھی رب ہے۔ کاش کہ تم سمجھتے۔ اب فرعون دھمکی پر اتر آیا،
صاف لفظوں میں اس نے کہا کہ تم نے اگر میرے سوا کسی اور کو معبود دیوتا خدا بنایا تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا. لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ. پھر اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام عجیب و غریب بات ہے کہ وہ بہت ہی ٹھنڈے انداز سے فرعون سے کہتے ہیں اگر میں کوئی صاف ایک واضح نشانی ایک ثبوت پیش کر دوں اپنے نبی اور رسول ہونے کا تب بھی اب فرعون نے جواب میں کہا ٹھیک ہے لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی نشانی ثبوت ہے تو پیش کرو. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا اور وہ لاٹھی ایک دم ایک اژدہا بن گئی. اب فرعون نے یہ دیکھ کر فوراً اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے درباریوں سے کہا اوہو اب سمجھا میں یہ بہت بڑا جادوگر ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے. اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ میں کیا کروں اس کے ساتھ؟ کیا مشورہ ہے؟ درباریوں نے کابینہ کے منتریوں نے جواب میں کہا کہ موسیٰ اور اس کے بھائی کو ابھی ذرا ٹال دیجیے اور ملک کے تمام شہروں میں اپنے قاصد اور نمائندے بھیجیے اور جو پورے ملک کے تمام بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو یہاں اکٹھا کریں. ابھی میں ترجمہ کر رہا ہوں. تو بالآخر جادوگر ایک متعین دن کے مقررہ وقت پر اکٹھا کر لیے گئے اور عام پبلک کو میں منادی کر دی گئی کہ لوگوں جمع ہو تاکہ ہم اپنے جادوگروں کی ہمت بڑھائیں، ان کا ساتھ دیں. اگر وہ مقابلہ جیت جائیں تو پھر ہم خوب تالیاں بجائیں، ان کو انکریج کریں، ہمت افزائی کریں. بالآخر وہ دن آ گیا اور جادوگر اکٹھا ہو گئے اور اب جادوگروں نے فرعون سے یہ کہا کہ پہلے تو یہ بتائیے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں انعام کیا ملے گا؟ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. فرعون اس لیے کہ جادوگر سمجھ رہا تھا کہ اس وقت جو کہیں گے ماننا پڑے گا. مہاراجہ کی عزت کا سوال ہے اور فرعون
نے فوراً وعدہ کیا، ہاں ہاں ضرور، نعم، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ ارے انعام کی بات کرتے ہو، پھر تو تم ہمارے بہت مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا، پہلے تم اپنا فن دکھاؤ، القوا ما انتم ملقون، تم جو پیش کرنا چاہتے ہو پیش کرو۔ اب جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور ڈالتے ہوئے ایک نعرہ لگایا، بعزت فرعون انا لنحن الغالبون۔ ہم لوگ جس طرح ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے فرعون کا نعرہ لگایا اور ایک طرح سے کیونکہ وہ فرعون کو سورج کا اوتار اور دیوتا مانتے تھے، میں بار بار عربوں سے یہ کہتا ہوں، وہ عرب جو صرف توحید کے ماحول میں رہتے ہیں، کہ آپ لوگ ان باتوں کو اتنا نہیں سمجھ سکتے جتنا ہم سمجھ سکتے۔ ہم ہر طرف جے 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 ہو کے نعرے سنتے رہتے ہیں۔ تو بعزت فرعون کا مطلب فرعون کی جے، اور یہ نعرہ لگا کر انہوں نے کہا کہ بس ہم ہی غالب رہنے والے ہیں، ہم ہی جیتیں گے۔ اب باری آئی موسیٰ علیہ السلام کی، انہوں نے اپنا عصا ڈالا، اپنی لاٹھی ڈالی، تو یکایک وہ لاٹھی ایک سانپ اژدہا بن کر ان کے ڈالے ہوئے جتنی رسیاں اور لاٹھیاں تھیں ان سب کو نگلنے لگا وہ سانپ۔ بس فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ جادوگر ایک دم سے اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور فوراً انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے خداوند عالم پر، برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، اس خدا پر جو موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ یعنی یہ انہوں نے اسپیسیفکلی صاف کیا کہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ ہم رب العالمین کس کو قرار دے رہے ہیں۔ بات صاف کر دی انہوں نے کہ ہم رب العالمین اسی رب کو قرار دے کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہوئے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، جس کو رب مانتے ہیں موسیٰ اور ہارون۔ اب فرعون کا پارا چڑھ گیا، اس نے کہا کہ مجھ سے اجازت کے بغیر، اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم نے مان لیا۔ اب سمجھ میں آیا، اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ۔ اب میں سمجھا کہ یہ جو موسیٰ ہے اسی گرو نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ اب سمجھ میں آیا، یہ ایک ملی بھگت ہے تم لوگوں کی، اسی لیے تم نے ایسا جادو کیا جس کو یہ ہرا سکے، اسی سے تم نے جادو سیکھا ہے۔ اب میں تم کو بتاؤں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کر تم سب کو پھانسی پہ چڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر، انہوں نے جواب دیا،
کوئی ڈر نہیں. ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹیں گے. ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری غلطیاں بخش دے گا، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے بنیں. دھمکی دلیلوں کے سامنے عاجز و لاچار ہو کر اب فرعون نے دھمکی دینی شروع کی، اور حکومتوں کا یہ حربہ ہمیشہ استعمال ہوتا ہے. اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا مانا تو یاد رکھو کہ میں تمہیں قید کر کے چھوڑ دوں گا، جیل میں ڈال دوں گا. اب غور کرے، اس نے جملہ جو بولا، لفظ وہ جو بولا، وہ تھا لئن اتخذت الہا غیری. الہا، میرے سوا تم نے کسی اور کو اگر خدا بنایا تو میں تم کو جیل میں ڈال دوں گا. وہ تو عقیدے کے لحاظ سے بھی اپنے کو خدا ہی مانتا تھا، اور اس کی قوم اس کو دیوتا اور خدا ہی مانتی تھی. لیکن حکومت و اقتدار اور طاقت کا اگر وہ رہنمائی کے بغیر ہو، وہ نشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ عقیدے کے لحاظ سے اگر دیوتا نہ بھی مانا جاتا ہو تو تقریباً خدائی شان ظالم و جابر حکمرانوں کے اندر آ ہی جاتے. طاقت اور بے پناہ طاقت بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے. اسی لیے اللہ نے ایک لمبی تربیت کے مرحلے سے گزار کر صحابہ کو اقتدار دیا. موسیٰ علیہ السلام کو یہ دھمکی جب ملی تو انہوں نے پھر ایک مرتبہ بڑے صبر کے ساتھ یہ کہا کہ اگر میں کوئی واضح دلیل نشانی اس بات کی تم کو دکھا دوں، پیش کر دوں، جس سے ثابت ہو جائے کہ میں واقعی اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تب بھی آپ نہیں مانو گے. تب اس کے جواب میں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم کوئی نشانی تمہارے پاس ہو تو ہمیں دکھاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اشارے پر اپنی لاٹھی اس کے سامنے ڈال دی. اور دوسرا ایک نشانی اور دکھائی کہ اپنا ہاتھ اپنے ایک بغل کے نیچے رکھا، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. اب وہ جو بغل کے اندر سے نکلا ہاتھ تو اس کے اندر سے تو روشنی پھوٹ رہی تھی، زبردست سفید روشنی پھوٹ رہی تھی.
غور کیجئے کہ آفاقی اور انفسی دلائل پیش کر چکے ہیں، سمجھا چکے ہیں، لیکن وہ کسی دلیل کو ماننے اور غور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تب یہ نشانی جو اس کی عقلی سطح کے مطابق تھی وہ دکھائی موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون نے اس کے جواب میں اپنے درباریوں سے یہ کہا، قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم، ارے یہ تو بہت ماہر جادوگر لگتا ہے۔ وہ تو رسالت سے کوئی تعلق اس کا نہیں لگتا۔ اور پھر بھڑکانے کے لیے ایک سیاسی بدگمانی جو حکام کا ہمیشہ سے ایک ذریعہ ہوتا ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ جو شخص ہے اپنے جادو کے بل پر اس کے ذریعے سے تم کو تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ ایک داعی کی سوچ ہوتی ہے، ایک نبی اور رسول کی سوچ ہوتی ہے، اور ایک سیاسی لیڈر کی سوچ ہوتی ہے۔ فوراً کانسپریسی تھیوری، ایک سازشی نظریہ اس کے ذہن میں آتا ہے، اور اس نے اپنے لوگوں کی توجہ کو اس طرف موڑتے ہوئے کہا کہ اب میں سمجھ گیا، یہ جادو کے ذریعے تم سب کو اپنے ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ فماذا تأمرون، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ ان سب لوگوں کو اپنے ساتھ لینے کے لیے بظاہر ان کی رائے مانگی۔ رائے دینے والوں نے رائے یہ دی کہ دیکھیے ابھی آپ فوراً اس شخص کو کوئی سزا مت دیجیے، نہ موسیٰ کو نہ ان کے بھائی ہارون کو، ارجح و اخا، اور ایک کام کیجیے کہ ملک کے تمام بڑے شہروں میں آپ اعلان کروائیے، اپنے قاصد بھیجیے، وابعث فی المدائن حاشرین، اور چھوٹے موٹے جادوگروں کو نہ بلوائیے، یاتوک بکل سحار علیم، جو چوٹی کے جادو کے فن کے ماہرین ہوں ان کو بلوائیے۔ چنانچہ فرعون کو یہ مشورہ مناسب لگا، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا، پورے ملک میں اپنے افسران بھیجے، پیغام بھیجا، اور پورے ملک کے تمام شہروں سے بڑے بڑے جادوگر اکٹھا کیے گئے۔ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، ایک دن مقرر کیا گیا اور ایک وقت مقرر کیا گیا۔ اور ایک منادی کروا دی گئی پورے ملک میں، وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ، یعنی عام سرائے عام لگا دی گئی کہ پوری ملک سے جتنے لوگ آ سکیں آ جائیں، پبلک جمع ہو، بڑی تعداد۔ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ،
ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی ملک کے جادوگروں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کا ساتھ دیں، اس موقع پر لوگ بڑی سے بڑی تعداد میں حاضر ہوں۔ لعلنا نتبع السحرہ، تاکہ ہم اپنے جادوگروں کی ہمت بڑھائیں۔ فلما جاء السحرہ، آ گیا وہ دن، میلے کا دن، لاکھوں کی پبلک شاید جمع ہے، وقت مقرر بھی آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون بھی آ گئے، جادوگر بھی آ گئے۔ اب جادوگروں نے سوچا کہ یہ وقت ہے کمائی کا، وہ اللہ واسطے تو کام کرتے نہیں، ریلی میں آنے کے لیے بھی 500 روپے لیتے ہیں، اور یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس پارٹی کی ریلی ہے۔ پوچھا جاتا ہے بھیا کہے کے لیے آئے ہو؟ ہم کا نہ ہی جانی تھے، ہم نہ ہی جانی تھے، ہم کا نہیں معلوم، ہم سے ودھائک جی کہہ رہے ہیں کہ دلی چلو تو پوری آلو کھانے کو ملے گا، 500 روپے ملیں گے، اس لیے آ گئے۔ اب جادوگروں نے سوچا کہ یہ وقت ہے، ایسا موقع بعد میں نہیں ملے گا، تو انہوں نے صاف صاف فرعون سے پیمنٹ کی بات کی۔ وَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم جیت گئے، ہرا دیا ہم نے موسیٰ اور ہارون کو، تو ہم کو ذرا اطمینان دلائیے کہ ہمیں بڑھیا سا انعام ملے گا۔ قال نعم، اس نے کہا بالکل، اس میں کیا شک کی بات ہے، اور انعام چھوڑو، تم تو ہمارے بہت ہی قریب ترین لوگوں میں ہو جاؤ گے، وزیر داخلہ ہوگے، 2 3 4 نمبر کے منتری ہوگے، پتہ نہیں کتنے قریب ہوگے تم، کون سا عہدہ ملے گا۔ اب مطمئن ہو گئے جادوگر کہ بس اب آج کے بعد سے زندگی بدل جائے گی۔ سونے کی پلیٹ ہوگی، چاندی کا چمچہ ہوگا۔ اب یہ واقعہ چونکہ دوسرے بہت سے مقامات پر آیا ہے، تو دوسرے مقامات پر یہ بھی وضاحت ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، جادوگروں نے، وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ جادوگر ہے، تم اپنی چال پہلے چلو گے یا ہم پہلے چلیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تم پہلے چلو۔ القوا ما انتم ملقون، میں بار بار یہ اشارہ کرتا ہوں، خداوندی ترتیب میں باطل کو پہلے موقع دیا جاتا ہے۔
اور بھرپور موقع دیا جاتا۔ ہماری تمنا یہ رہتی ہے کہ باطل کم بخت کو کوئی موقع نہ ملے۔ ہم دنیا پر راج کریں، لیکن یہ اللہ کی ترتیب نہیں۔ پہلے باطل کو بھرپور موقع ملتا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی سنت کے مطابق ان جادوگروں سے کہا القوا ما انتم ملقون، تم جو کرتب دکھانا چاہتے ہو دکھاؤ، جو ہنر تم دکھانا چاہتے ہو دکھاؤ۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا؟ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، دو چیزیں تھیں ان کے پاس، رسی اور ڈنڈے، لاٹھیاں۔ تو انہوں نے پانسے کے تیروں کی طرح ان رسیوں اور ڈنڈوں کو پھینکا اور نعرہ بھی لگایا فرعون کی جے ہو، قسم کھائی فرعون کی، اور یہ کہا کہ اب کوئی جیت ہی نہیں سکتا، ہم ہی جیتیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون دیکھتے رہے۔ جب انہوں نے اپنے کرتب دکھا دیے اور اپنی رسیاں اور ڈنڈے پھینک دیے، ڈال دیے، تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو ڈالا۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، عجیب و غریب بات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کی قدرت سے، اس موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے اچانک اس میں جان آ گئی، اور اس نے ان کے سانپوں کو ایسا نظر آیا کہ وہ سب نگلتا چلے جا رہا ہے، سب کو کھا رہا ہے، سب کو نگل رہا ہے۔ تلقف ما یأفکون، یعنی جو کچھ بھی جادوگروں کی محنت تھی اس پر پانی پھیر دیا۔ اب یہ منظر دیکھنے کے بعد جو واقعہ پیش آیا ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے، انسانی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ۔ یہ جادوگر اس کو دیکھ کر ایک دم سے کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، مان گئے، ہم بالکل مان گئے، موسیٰ اور ہارون جس رب کی دعوت دے رہے ہیں وہی حقیقی رب العالمین۔ تھوڑی دیر میں ان کو یقین آ گیا۔ اس کی ایک بہت سمجھ میں آنے والی وجہ، سحر اور معجزہ کا جو فرق ہے اس کو سب سے زیادہ جو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے ایک جادو اور معجزے کے فرق کو، وہ جادوگر سمجھ سکتا ہے۔ جادوگر خوب جانتا ہے اچھی طرح کہ یہ جو میرے جادو کی کاٹ ہوئی ہے یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ عام آدمی اتنی جلدی اس نتیجے تک نہیں پہنچ پائے گا، لیکن جادوگر جو فن کا ماہر ہے وہ جانتا ہے کہ میرے اس کرتب کی کاٹ نہیں ہو سکتی۔
اور جب بلک جھپکتے ان کا کرتب بالکل فیل اور ناکام ہو گیا تو وہ بالکل سمجھ گئے کہ یہ جادو کا عمل نہیں ہے جو موسیٰ نے کیا ہے، یہ تو واقعی خدائی طاقت ہے۔ چنانچہ فوراً انہوں نے اسی وقت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور اللہ کو رب العالمین مان لیا۔ دونوں کلمے، دونوں ایمان کے حصے، آمنا برب العالمین یہ توحید ہے، اور رب موسیٰ و ہارون یہ رسالت ہے، یہ نبوت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ فرعون کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی، پورے ملک سے پبلک آئی تھی۔ اللہ بھی جب دعوت کو عام کرنا چاہتا ہے تو عجیب و غریب راستے نکال دیتا ہے۔ موسیٰ اور ہارون پورے ملک میں جا نہیں سکتے تھے، سفر پہ پابندیاں تھیں، پورے ملک کے عوام تک دعوت نہیں پھیل سکتی تھی۔ یہ تدبیر اللہ نے نکالی اور استعمال کیا فرعون کو۔ خرچہ کس کا ہوا؟ کوئی آنے والے جماعتوں والوں کی طرح اپنے خرچے سے اللہ کے راستے میں نہیں آئے ہوں گے، آنے کا خوب خرچہ وصولہ ہوگا۔ پلوایا پہلے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خرچے سے، فرعون کے محل میں۔ واہ، ہمارے نوجوان طلبہ کو بھی منہ میں پانی آتا ہے کہ یار کچھ ہمارا بھی جگاڑ لگ سکتا ہے۔ کیوں بھائی؟ صحیح ہے نا؟ ارے تھوڑے دن ہم بھی کہیں دلی ولی میں رہ لیں۔ اس کے بعد پبلک کو بلوا کر موسیٰ کی نبوت اور اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا نظارہ کروایا فرعون کے خرچے سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو ایک پیسہ بھی نہیں خرچ کرنا پڑا۔ کس وقت اللہ کا کیا فیصلہ ہو جائے پھر وہ کن فیکون ہے بس۔ اب یہ جو پل بھر میں جن جادوگروں پر سارا تکیہ تھا وہی ہاتھ سے نکل گئے اور وہی توحید اور رسالت کے داعی بن گئے۔ بھرے مجمع میں توحید اور رسالت کا اعلان، کیا یہ دعوت عامہ نہیں ہے؟ اب فرعون کو تو پھر یہ بے عزتی کیسے برداشت ہوتی؟ چنانچہ اس کو آیا غصہ، اس نے کہا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم۔ اچھا، تم موسیٰ کی بات تم نے مان لی مجھ سے اجازت لیے بغیر؟ انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر۔ اب سمجھا میں، یہی ہے تمہارا بڑا، تمہارا استاد اور گرو جس نے تم کو خود جادو سکھایا، یہی وہ تانترک ہے جس نے تم کو تنتر و منتر سکھایا۔ ہمارے ملک میں بھی کچھ ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے ساتھ کئی بڑے تانترک چلتے ہیں۔ فرعون نے ہمارے غصے کی یہ کہا کہ اب میں سمجھا
تم نے جو جادو سیکھا ہے وہ اسی موسیٰ سے سیکھا ہے، یہی تمہارا گرو ہے۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ٹھیک ہے تم کو پتہ لگے گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، دردناک سزا دوں گا تم کو، ایک ہاتھ کاٹوں گا تمہارا، کٹواؤں گا، دوسری طرف کا پیر کٹواؤں گا، پھر دوسری طرف کا ہاتھ کٹواؤں گا، پھر دوسری طرف کا پیر کٹواؤں گا، اور اس کے بعد پھانسی پہ لٹکاؤں گا، تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ اللہ اکبر، کیا جواب دیا ہے انہوں نے، قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون۔ اللہ اکبر۔ بڑی عجیب بے خوفی کے ساتھ ان جادوگروں نے یہ جواب دیا، پل بھر میں ان کا ایمان اس سطح تک پہنچ گیا کہ اگر یہ سزا آپ نے ہم کو دے بھی دی تب بھی ہمارا کوئی نقصان نہیں، لا ضیر، کیونکہ اس سزا کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ اسی رب کے پاس چلے جائیں گے جس پر ہم ایمان لائے ہیں۔ اس لیے ہم اس سزا کا خیر مقدم کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم اول المؤمنین ہیں، سب سے پہلے موسیٰ اور ہارون کے ذریعے سے اپنے رب پر ایمان لانے کی جو پہل ہم کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، توفیق، اس پہل کی وجہ سے ہمیں بالکل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً ہمیں اپنا قرب و رضا عطا فرمائے گا، ہمیں وصل عطا ہوگا، ہم تو اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ واقعی سچی بات یہ ہے کہ پل بھر میں ایمان و یقین کی یہ کیفیت، آخرت پر یہ یقین، اللہ پر یہ یقین، نبی کی بات پر یہ یقین، اللہ اکبر۔ یہ واقعہ صرف قرآن میں نہیں ہے، احتیاطاً یہ بات کہہ رہا ہوں، بہت تفصیل سے میں پہلے کبھی اس سورت کا درس دے چکا تھا تو بڑے حوالے میں نے اس میں دیے تھے۔ یہ واقعہ یہودیوں کی بگاڑی ہوئی کتاب میں بھی موجود ہے، بہت تفصیل سے موجود ہے، اور یہودی عقیدوں کی مغربی مصنفین کی لکھی ہوئی ان کے دعوے کے مطابق سب سے مستند کتاب جیوش انسائکلوپیڈیا، اس میں بھی پورا یہ واقعہ اسی طرح موجود ہے۔ کوئی یہودی، کوئی کرسچن اس واقعے کا انکار نہیں کر سکتا، اور کہیں نہ موجود ہوتا تو ہمیں ہمارے لیے کسی اور حوالے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ نے اپنی محفوظ کتاب، زندہ جاوید کتاب، جس کے ایک حرف میں بھی کوئی کمی زیادتی تبدیلی نہیں ہو سکی، اس میں اس واقعے کو کئی جگہ بیان فرمایا۔ ہدایت دینا اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کے لیے دنیا کے دوسرے تمام کام جس قدر آسان ہیں اسی طرح ہدایت دینا بھی آسان ہے۔ ہمیں حال کی وجہ سے
مستقبل کی طرف سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کی قدرت پر ہمارا یقین پختہ ہو۔ تو خراب سے خراب حالات بھی اگر آ جائیں تو کبھی ہم کامیاب مستقبل سے مایوس نہ ہوں۔ حال کو حال اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ حال کو حال اسی لیے کہتے ہیں۔ آج حالات کچھ ہیں، یہ حالات یقیناً بدلیں گے۔ دیر ہمارے یقین کی کمی اور اعمال کی خرابی اور کوشش اور قربانی سے فرار اس کی وجہ سے لگ رہی۔ کل جب میں یہاں آیا تھا اس وقت ملک شام پر خطروں کے بادل منڈلا رہے تھے۔ میں نے اشارہ کیا تھا، اپنی ایک حساس طبیعت ہے، میں اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، اور یہ بالکل مجھے اپنے ماں باپ سے ملی ہے، بے اختیار ہے۔ تو 3-4 طرف سے حملے اس ملک پر ہو رہے تھے۔ آج کی خبر یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ملک کے حالات میں 70-80% تبدیلی کر دی۔ ایک بڑی سرکش طاقت تھی جو 25% ملک پر غالب تھی، معمولی رقبہ نہیں ہے یہ، 1/4 ملک پر اس کا مضبوط قبضہ تھا، اور باہر کے کئی ملک ان کی بھرپور مدد کر رہے تھے، مگر واقعی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ منظور ہے، اور واقعی لگتا ہے کہ اللہ نے اس وقت اپنے جس بندے کو، جن بندوں کو کھڑا کیا ہے، غالباً اللہ کی خاص تائید ان کو حاصل ہے، غیبی نصرت حاصل ہے، معجزانہ طور پر، بالکل معجزانہ طور پر۔ دنیا کے سارے مبصرین حیران ہیں۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو گیا۔ جو سب سے خطرناک مخالف، طاقتور ترین گروہ تھا، جس کا 25% ملک پر قبضہ تھا، اور ملک کی سرحدوں سے باہر بھی ان کی طاقت کا جال پھیلا ہوا تھا، 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، شکست تسلیم کر لی، بغاوت سے معافی مانگ لی، اور اب وہ بہت بڑا خطرہ فی الحال تو ٹل گیا انشاءاللہ۔ یہ اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ اوقات مقرر ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما لیں گے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا، کچھ بھی مشکل۔ ایک اچھی خاصی بڑی تعداد نے توبہ کی، نوجوانوں نے زندگی بدلی، بالکل گناہوں کی زندگی کو چھوڑا،
قرآن سے چمٹ گئے. ہزاروں ہزار لڑکے اور لڑکیوں نے قرآن حفظ کیا، تقوی والی زندگی اختیار کی. صاحب دل مشائخ سے رابطہ قائم کیا، اپنی اصلاح کرائی، جسمانی ورزشیں کی، مضبوط صحت بنائی. اپنے وقت، اپنے مال، اپنی جوانی، اپنی صلاحیت، اس کے صحیح استعمال کا ہنر سیکھا. ہمارے 99% نوجوان اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے مال کو برباد کر رہے ہیں. چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں حالات کی تبدیلی لانی شروع فرمائی ہے بظاہر، جس کے بارے میں بالکل یہ یقین ہے کہ وہاں پوری طرح اگر ظلم کا جالا صاف ہو گیا اور امن و انصاف قائم ہو گیا تو پوری دنیا میں تبدیلی آئے گی. پل بھر میں جادوگروں کا ایمان اس مقام پہ پہنچ گیا کہ وہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کاٹیے، ماریے، سولی پہ چڑھائیے، پھانسی دیجیے، کوئی حرج نہیں، ہم تو اپنے رب کی طرف واپس جائیں گے. اور ہماری تمنا کیا ہے فرعون صاحب؟ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان كنا اول المؤمنین. ایک ہی جست میں، پل بھر میں ان جادوگروں کا ایمان اس مقام پر پہنچ گیا کہ اب تو ہماری اصل تمنا صرف یہ ہے کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اور چونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لا رہے ہیں، اس لیے ہم کو امید ہے کہ اللہ ضرور ہماری خطاؤں کو، پچھلی تمام گمراہیوں کو معاف کر دے. یہاں تک موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جو کشمکش ہے اس کا ایک حصہ بیان ہوا ہے. میں بار بار اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو بھی توجہ دلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ واقعات کیوں سنائے جاتے ہیں. قرآن واقعات سن کے تو ہم کو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اصل تو ان سے وہ سبق لینا ہے جو مقصود ہے اللہ کا ان واقعات کے سنانے کا. ہزار حکومت ظالم ہو جائے، ہزار فرعون، وقت کے فرعون دنیا پر ظلم کرنے لگے، ہم اپنا کام کریں گے تو اللہ اپنی قدرت دکھائے گا. کوئی سوچ سکتا تھا کہ امریکہ کی حکومت حماس سے مذاکرات کرے گی؟ آپ حضرات اگر تھوڑے بہت لایعنی بھی سبیل دلچسپی رکھتے ہوں، جو ملے جیسے گمراہ کی صحبت سے انشاءاللہ ضرور یہ بگاڑ آ رہا ہوگا. میں سچ کہتا ہوں، حماس وہ تنظیم ہے
جو دنیا کی سب سے خطرناک دہشت گرد تنظیم امریکہ نے اس کو ڈکلیئر کیا ہوا تھا. سب سے خطرناک دہشت گرد تنظیم. صاحب بہادر کی فہرست میں حماس تھا. اب 2 مہینے سے چھپ چھپ کر صاحب بہادر حماس کے لیڈروں سے بات کر رہے تھے. 2 مہینے سے. اور جب ان کو یہ لگا کہ اب اس راز کو فاش کر دینا چاہیے تو چند دن پہلے انہوں نے یہ خبر دنیا کو دی اور خود انہ لمجنون نے اس نے خود یہ پریس کانفرنس میں کہا کہ ہماری حماس سے گفتگو چل رہی. اچھل پڑے صحافی لوگ. چہرہ دیکھنے کے لائق تھا صحافیوں اور صحافیات کا کہ یہ زیادہ پی کر تو نہیں آئے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں. روزہ تو تھا نہیں کہ پیاس کی وجہ سے زیادہ پی لیا ہو. یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو پریس کانفرنس میں نظر آ رہا ہے کہ ایک صحافی دوسرے صحافی سے پوچھ رہا ہے کیا کریں. بیچ پریس کانفرنس میں وہ برداشت نہیں کر سکا. وہ حیرت زدہ رہ گیا کہ یہ ہمارے صدر کیا فرما رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور زبردست چینل نے اس راز کو فاش کیا کہ یہ گفتگو 2 مہینے سے چل رہی تھی. اور وہ دنیا کی صحافت کی نظر میں معتبر ترین چینل مانا جاتا ہے جو ہر خبر کو جگہ بھی نہیں دیتا اپنے یہاں. کیا یہ اللہ کی قدرت کی دلیل نہیں؟ اور کل غالباً کل یا پرسوں غالباً کل امریکی وفد جو گفتگو کر رہا ہے اس کے لیڈر نے تو حد ہی کر دی. اس نے کہا کہ ہماری گفتگو سے یہ بات بالکل ہمارے سامنے صاف آ گئی ہے کہ حماس کے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں. یہ لفظ بولا ہے, ویری گڈ جینٹل مین, بہت اچھے لوگ. سبحان مقلب القلوب. اللہ اکبر. میں سچ کہتا ہوں, آپ حضرات تو تھوڑا بہت اندازہ کر سکیں گے, زیادہ تو نہیں کر سکیں گے, کہ میں واقعی اس شخص کی زبان سے اس کو سننے کے لیے میں نے کئی چینل سوشل میڈیا کے کہ اس نے جو کہا ہے یہی لفظ کہا ہے کہ بہت اچھے لوگ ہیں وہ. اور انہوں نے جو ہمارے سامنے ڈیمانڈس رکھی ہیں اس نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی بہت نامناسب ڈیمانڈ ہے. ڈیمانڈ کیا رکھی ہے یہ بھی میں بتا دوں. اسرائیل کا اصرار ہے کہ جب تک وہ ہتھیار نہیں رکھیں گے, حماس والے جب تک کہ فلسطین کے سارے لوگ ہتھیار ڈال دیں, ہتھیار حوالے کر دیں, ہمارے بالکل نہتے ہو جائیں, تب صلح ہو سکتی ہے. اس امریکی وفد کے قائد نے یہ کہا کہ حماس والوں نے یہ کہا ہے کہ یہ قیامت تک نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں. کیا یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ میں جان بوجھ کر اس وقت کے حالات کو بیان کرتا ہوں, اس لیے کہ شیطان خبیث جب پچھلی قوموں کے اور نبیوں کے واقعات ہمارے سامنے بیان کیے جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں شیطان فوراً ڈالتا ہے یہ پہلے ہو چکا اب نہیں ہوگا. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ وسوسہ آتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا زمانہ ہے.
کیا اللہ کی طاقت ختم ہو گئی؟ کمزور ہو گئی اللہ کی طاقت؟ جو زندہ رہے گا دیکھ لے گا، جو زندہ رہے گا دیکھ لے گا. وہی اللہ کی طاقت جو پہلے بار بار ظاہر ہوئی ہے انشاءاللہ ایک بار پھر ظاہر ہو رہی ہے، ہونا شروع ہو گئی. لیکن ہم ہیں کہ ہمارے دل سے شک ہی نہیں نکلتا، اللہ سے بدگمانی نکلتی ہی نہیں. بار بار یہی سامنے آتا رہتا ہے کہ بہت طاقتور ہے کفر کا گروہ، دشمن بہت طاقتور ہے، ہم بہت کمزور ہیں. ہم نے مانا کہ ہم بہت کمزور ہیں، مگر کیا اللہ بھی کمزور ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد واللہ جو کل تھی وہی آج ہے، جو طاقت تھی وہی آج ہے. اور انشاءاللہ اے اللہ چند سال کی زندگی اور دے دے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ لمبی مدت باقی ہے دنیا کے حالات کے بدلنے. جوانوں خوش ہو جاؤ، تم انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، حق کا غلبہ دیکھو گے، باطل کا سر کچلتا ہوا دیکھو گے. بالکل دن بدن روز روز ہم اسی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. مگر ایک بات ضرور ہے خاص طور پر طلباء اور علماء کے لیے کہ جب تک آپ قرآن مجید میں تدبر نہیں کریں گے اور قرآن کی روشنی میں حالات کو سمجھنے کا ملکہ نہیں پیدا کریں گے تو حالات کے حقیقی رخ کو آپ نہیں سمجھ پائیں گے. میڈیا آپ کو جو بتائے گا بس اسی پر آپ یقین کریں گے. اس لیے خدا کے بندو، اے طلبہ علم علماء، قرآن پر سخت محنت کر لو، غور کرو، قرآن میں تدبر کرو، ہر وقت سوچو، ہر وقت سوچو، کچھ وقت لگاؤ اس عظیم کتاب کو سمجھنے میں. بہت نقصان کیا ہم نے اپنا، بہت نقصان کیا، بہت نقصان کیا. اللہ بہت کچھ دل میں آ رہا ہے لیکن میں روک رہا ہوں اپنے آپ کو، ورنہ بات پھر طویل ہو جائے گی. بس یہ راتیں ہیں رمضان کی، بہت زبردست لمحات ہیں. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. نماز میں اللہ سے دعائیں مانگو، بیٹھ کر دعائیں مانگو، تھک جاؤ تو لیٹ کر دعائیں مانگو. رمضان کی راتیں واقعی سونے کے لیے نہیں ہوتی. ہائے ہائے، اور کاش کہ تمام ایمان والوں اور ایمان والیوں کو اپنی ذمہ داری کا یہ احساس بھی ہو کہ وہاں ہونے والے فیصلہ کن ظلم و انصاف کے مقابلے میں ہم غریبوں کا بھی کچھ حصہ لگ جائے.
قوت ارادی اور قوت فیصلے کو مضبوط کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو سوال اچھا ہے، یہ بہت آسان ترکیب بتاتا ہوں. اپنا 24 گھنٹے کا ایک ٹائم ٹیبل بناؤ. اور آندھی ہو طوفان ہو، اپنے 24 گھنٹے کو اس ٹائم ٹیبل کے مطابق گزارو. دیکھو پھر کیا تبدیلی آتی. ایک ٹائم ٹیبل بناؤ، لکھو اس کو باقاعدہ کہ مجھے اتنے بجے صبح اٹھنا ہے، اور فائر بریگیڈ جتنی زور سے گھنٹہ بجاتا ہے ویسی گھڑی لاؤ اور اس کو کان کے پاس لٹکا لو. اور اپنی بیوی سے کہو کہ اگر تم نے مجھ پر احسان کیا تو تمہارا مہر دگنا کر دوں گا. اور وہ یہ ہے کہ ایک بالٹی پانی میرے اوپر ڈال دینا اگر میں اس الارم کے باوجود نہ اٹھوں. اللہ کرے عورتیں سن رہی ہوں. بعض لوگوں کی نیند ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے پناہ. اف انک میت وہم میتون. وقت مقرر پر اٹھو چاہے کچھ ہو جائے. اور اٹھ کر بستر پر پڑے مت رہو. یہ بھی ایک ہوتا ہے، جاگ جاتا ہے آدمی، فوراً اٹھ جاؤ. اٹھتے ہی نیند غائب ہو جائے گی. اس کے بعد فریش ہو، وضو کرو، اور ہو سکے تو 4 رکعت نماز پڑھو، 6 رکعت نماز پڑھو، ہلکی پھلکی نماز پڑھو، اور کچھ دعا مانگو. اتنے میں فجر کا وقت ہو جائے گا. بہت پہلے سے اٹھنے کو میں نہیں کہتا، دھیرے دھیرے وقت کو گھٹانا پڑتا ہے. اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد گھر مت جاؤ فوراً. اگر گھر گئے تو بستر. اگر جلدی نہیں ہے تو مسجد میں کچھ دیر بیٹھو اور معمولات پورے کرو، تلاوت کرو، ذکر کرو، اور تھوڑا سا ایک چکر لگانے کے بعد گھر جاؤ. تھوڑا چلو. اگر نوجوان ہیں تو دوڑیں. اس کے بعد گھر جاؤ. ٹائم فکس کرو، اس وقت میں ناشتہ ہوگا. اگر بہت زیادہ طبیعت پر تقاضا ہے تو تھوڑی دیر آرام کر لو، ورنہ وہ وقت آرام کا نہیں ہوتا. یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی مشغولیات کے حساب سے اپنا نظام الاوقات ٹائم ٹیبل بناؤ، اور بہت سختی کے ساتھ اس پر عمل کرو. ہر ایک کا نظام الاوقات تھوڑا الگ الگ ہوگا. کوئی کسان ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی استاد ہے، کوئی طالب علم ہے، کوئی مرد ہے، کوئی خاتون خانہ ہے. لیکن بنائیں سب. اور آپ 40 دن بلا کسی ناغے کے ایمانداری کے ساتھ اس ٹائم ٹیبل پر اگر عمل کرو گے تو آپ کے اندر ایک ول پاور آ جائے گی. اسی کو قوت ارادی کہتے ہیں. اچھا ہوگا کیا؟ پوری کوشش شیطان کی طرف سے یہ ہوگی کہ پہلے ہی دن آپ ٹائم ٹیبل پر عمل نہ کر پائیں. کچھ نہ کچھ ہوگا ایسا. کوئی آپ کا دوست آئے گا، کوئی سسرالی رشتہ دار آئیں گے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ بنے گی، اور ایک دن آپ پھسلے پھر پھسلتے ہی چلے جائیں.
کچھ بھی ہو ان کو بٹھائیے، آرام سے کہیے کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، یہ وقت میرے فلاں معمول کا تشریف رکھیے۔ کچھ لوگ ناراض بھی ہوں گے، اس کی پرواہ نہ کیجیے۔ تھوڑے دن میں آپ کی شہرت ہو جائے گی، میں بدنامی تو نہیں کہتا، شہرت ہو جائے گی کہ بھیا مسئلہ یہ ہے کہ یہ وقت کے بہت پابند ہے۔ وقت کی پابندی عجیب و غریب قسم کی صلاحیت پیدا کرتی ہے، اور وقت میں برکت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ایک وہ آدمی جو اپنے نظام الاوقات کی پابندی نہیں کرتا، اور ایک وہ آدمی جو اپنے نظام الاوقات کی پابندی کرتا ہے۔ پابندی کرنے والا اتنی کام کر ڈالتا ہے 24 گھنٹے میں کہ اس سے آدھے کام بھی نہیں کر پاتا وہ جو پابندی نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑا راز ہے، اس سے ڈسپلن پیدا ہوتا ہے زندگی میں، خود اعتمادی پیدا ہوتی، عقل روشن ہوتی، وقت کے صحیح استعمال کا سلیقہ آتا۔ لمبی چوڑی گفتگو جو بہت وقت ضائع کرتی ہے اس سے آدمی بچتا ہے، کیونکہ بات چل رہی ہوتی ہے اور اس کی اپنے گھڑی پر نظر ہوتی ہے کہ مجھے تو اتنے بجے یہ کام کرنا ہے، مجھے تو اتنے بجے یہ کام کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک فرحت، ایک خوشی کی کیفیت رہتی ہے، حشاش بشاش رہتا ہے آدمی، اور خوشی کی کیفیت سے انسان کی روحانیت بھی ترقی پاتی ہے اور ذہانت بھی ترقی پاتی ہے۔ جب موڈ آف رہتا ہے اور ٹینشن اور تناؤ ذہن میں رہتا ہے تو روحانیت بھی کمزور ہوتی ہے اور عقل اور ذہانت بھی کمزور ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو اپنے گھر کے اندر ایک نظام کو بالکل درست رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کے گھر میں بھی بہت خوشیوں کا ماحول رہتا ہے، بہت سلیقہ سب بچوں اور بچیوں کو مل جاتا ہے۔ ایک شخص اگر ڈسپلن والی زندگی گزارتا ہے تو پورا گھرانہ ایک حد تک اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ شاید دنیا کے کامیاب ترین انسان تھے اپنے اوقات کی پابندی کرنے میں۔ منٹ اور سیکنڈ کے حساب سے ان کا 24 گھنٹے کا کام تقسیم رہتا تھا۔ ایک بار حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اتنے عظیم شخصیت، وہ ان کے یہاں تشریف لائے۔ بڑا بہار آ گئی، خوشی کا ٹھکانہ نہیں، اتنا عظیم استاذ مربی ایسا شخص آ گیا۔ خاطر تواضع کی اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد کہا کہ حضرت میرا معمول اس وقت قرآن کی تفسیر لکھنے کا ہے، یہ وقت، اگر میں نے اس وقت میں 4 سطریں بھی نہیں لکھی تو میں بیمار پڑ جاؤں۔ حضرت شیخ الہند نے کہا کہ بہت خوشی کے بعد آپ جائیں اپنا کام کریں۔ وہ گئے اور آدھے گھنٹے کے بعد واپس آ گئے۔ حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ بھائی مجھے اتنی جلدی واپس آ گئے؟ فرمایا بس میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے 4-6 سطریں لکھ دی، مجھے سکون ہو گیا کہ میں نے اپنے وقت مقرر پر وہ کام کر دیا جس کے لیے میں نے اس وقت کو مقرر کیا تھا، اب میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر۔ یہ کیفیت کہ اتنی بڑی شخصیت آئے اور آدمی کہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے،
بڑی شخصیت چھوڑو، اللہ اکبر، موبائل پر کتنا وقت برباد ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ دوست احباب، فلاں گفتگو، فون پر لمبی لمبی گفتگو، کس قدر اس سے قوت فیصلہ، قوت ارادی غائب ہو رہی ہے۔ یہ بہت آسان ترکیب بتائی ہے میں نے، بہت آسان ترکیب بتائی ہے، اور انسان اپنی ول پاور سے بڑی سے بڑی بیماری کو شکست دے سکتا ہے۔ کینسر کے کتنے مریض نام سنتے ہی گھبرا جاتے ہیں، جب ڈاکٹر یہ تشخیص کرتے ہیں کہ آپ کو تو کینسر ہے، ہار مان جاتے ہیں، رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، گھبرا جاتے ہیں۔ وہ کینسر سے نہیں مرتے، وہ قوت ارادی کی کمزوری سے مرتے۔ اور کینسر کی تشخیص ہو اور مریض یہ سوچے کہ اللہ کے نزدیک کینسر نزلے زکام سے بھی کی طرح کی بیماری ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے لیے کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ اور میرے لیے ایک وقت مقرر ہے، تو بجائے اس کے کہ میں لیٹ جاؤں، میں اپنا کام بڑھا دوں، ہو سکتا ہے کہ میرا وقت کم ہو، میں تھوڑی نفلیں بڑھا دوں، میں تھوڑا صدقہ خیرات بڑھا دوں، اور علاج کرے، بھرپور علاج کرے، لیکن ٹینشن نہ لے۔ حیرت انگیز طور پر اس کا کینسر غائب ہو جاتا ہے۔ قوت ارادی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز۔ اللہ تعالیٰ پوچھنے والے کو جزائے خیر دے اور اس کو بھی قوت ارادی عطا فرمائے۔ چلو بھائی، تم لوگ دیر لگا ہی دیتے ہو مجھے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا، اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا۔ اے اللہ، رحمت کا عشرہ رخصت ہوا، مغفرت کا عشرہ شروع ہو۔ اے اللہ، مغفرت کا عشرہ شروع ہو۔ اے اللہ، مغفرت کا عشرہ شروع ہو گیا، معاف فرما دیجئے اللہ، اس عشرے کا واسطہ اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اس عشرے کے اندر جو معاف کرنے کا پہلو ہے، اے اللہ اس کی حقیقت تو آپ ہی جانیں۔ اے اللہ، علماء نے لکھا ہے کہ وہ بیچارے گنہگار مسلمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے رمضان کے شروع کے 10 دنوں میں بھی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکے، ان کے لیے اللہ نے یہ دوسرا عشرہ رکھا ہے کہ چلو آؤ، اب ہم تم کو معاف کرتے ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، شاید ہم اسی طرح کے مسلمان ہیں اور ہماری مغفرت کا یہ موقع ہے، معاف کر دیجیے۔ اے اللہ، معاف کر دیجیے۔
اے اللہ بڑی سستی کاہلی ہوئی، بہت گناہ ہوئے، بہت غلطیاں ہوئیں، اے اللہ ہمارے بزرگوں کے پاس آپ کے بندے جاتے ہیں اور تنہائی میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اے اللہ دنیا میں کوئی اپنے راز فاش نہیں کرتا، صرف آپ کی پکڑ کے ڈر سے اور اپنی اصلاح کی مقصد سے آپ کے بندے اے اللہ ہمارے بڑوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اے اللہ کون چاہتا ہے کہ اس کے گناہوں سے کسی کو خبر ہو، مگر جو بندے اور بندیاں دنیا میں کہیں بھی اے اللہ اپنی اصلاح کی غرض سے کسی کو اپنی کچھ غلطیوں کا راز بتاتے ہیں، اے اللہ ان کے اس تڑپ و درد اور خوف اور ڈر اور خشیت کو بہانہ اور بنا کر قبول کر کے ان کی اور ہم سب کی مغفرت کر دیجیے، معاف فرما دیجیے اللہ، اے اللہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے اللہ، معاف کر دیجیے۔ یہ مٹھی بھر چند امتی یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب کی طرف سے سرور کائنات کو سلام پہنچا دیجیے۔ کب وہ وقت آئے گا اللہ کہ ہم بھی گنبد خضرا کو دیکھیں گے، ہم بھی روضۃ الجنہ میں جا کر سجدہ کریں گے، ہم بھی روضہ اقدس پر سلام پیش کریں گے، ہم بھی مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر دور بیٹھ کر آنسو بہائیں گے، سرکار دو عالم سے معافی مانگیں گے، ان سے شفاعت کی درخواست کریں گے، ان سے دعاؤں کی درخواست کریں گے اور آپ سے کہیں گے کہ اپنے محبوب کو اجازت دے دیجئے کہ مجھ گنہگار امتی کو معاف کر دیں اور میرے لیے دعائیں مغفرت کر دیں۔ اے اللہ حضور تک یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ وہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر دیں۔ مغفرت کے عشرے میں اگر سید الانبیاء نے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دی، ایک بار مغفرت کی دعا کر دی، قسم ہے آپ کی ذات کی آپ ضرور معاف کر دیں گے، ان کی دعا نہیں ٹالیں گے، ان کی دعاؤں کو رد نہیں کیا ہے آپ نے کبھی۔ اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں شریک فرما، ان کی دعاؤں میں ہمیں شریک فرما، امہات المؤمنین کی دعاؤں میں ہمیں شریک فرما، صحابہ کرام اور صحابیات کی دعاؤں میں شریک فرما، ائمہ اہل بیت کی دعاؤں میں ہمیں شریک فرما، علماء ربانیین، مجددین و صالحین، اے اللہ ان سب کی دعاؤں میں ہمیں شریک فرما، ان کے علوم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ایک ایک بچے اور بچی کو نیک بنا دیجئے، زمانے کی فتنوں سے بچائے رکھیے۔ اے اللہ بہت ڈر لگتا ہے، اے اللہ بہت ڈر لگتا ہے، ہمارے تمام اولادوں کی اولادیں اور قیامت تک آنے والی ان کی نسلوں کو اے اللہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بچائے رکھیے گا، بیماریوں سے بچائے رکھیے گا، غفلت اور معصیت سے بچائے رکھیے گا۔ اے اللہ توحید و سنت اور شریعت کے راستے پر جمائے رکھیے گا۔ تند و تیز ہوائیں چل رہی ہیں، کفر کی بھی، ارتداد کی بھی۔ اے اللہ ہم سب کے متعلقین کو، ہم سب کے رشتہ داروں کو، ہم سب کے اولادوں کو، ہم سب کے بڑوں اور چھوٹوں کو، ہم سب کے گھروں کے مردوں اور خواتین کو کفر و ارتداد سے محفوظ رکھیے گا، شرک سے محفوظ رکھیے گا، بدعات سے محفوظ رکھیے گا۔ اے اللہ اب صحیح راستے پر مضبوطی کے ساتھ چلا دیجئے اور بار بار اچھے مجموع میں جا کر بیٹھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم جس طرح آپ نے فرعون کے غرور کو کچلا تھا اور اے اللہ اسی کے مددگاروں کو ایمان نصیب فرمایا تھا، ایک بار پھر اپنی وہی قدرت دکھا دیجئے، ایک بار پھر اپنی وہی قدرت دکھا دیجئے، ایک بار پھر اپنی وہی قدرت دکھا دیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم